بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش تک جاتی ہے۔ صبح کو آدھا گھنٹہ چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی، نیم کا رس پینے سے بوڑھے نہیں ہوں گے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے گھٹنوں کی شکایت دور ہوتی ہے، دھوئیں میں کام کرنے والی عورتوں کی جلد بہت جلدی لٹک جاتی ہے، جن لوگوں کو بھوک نہ لگتی ہو کھانے کے بعد ایک امرود کھا لیں، روزانہ ایک انجیر کھانے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں ہوگا، گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، چقندر کھانے سے دماغ کی رگیں مضبوط ہوتی ہیں، جگر کی خرابی میں فالسے کا استعمال فائدہ مند ہے، جس عورت کی عمر 40 سال سے بڑھ جائے وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، رات کے کھانے کے بعد میٹھا کھانے سے پرہیز کریں کیونکہ یہ آپ کے بدن میں سونے کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے قطروں پر چلنے سے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ بھنڈی کا سالن ہفتے میں 2 بار کھاؤ، پیشاب کی رکاوٹ دور ہوگی، دانتوں سے ناخن کاٹو گے تو نظر کمزور ہوگی، آنکھوں کی سوجن کے لیے ارک گلاب استعمال کریں، شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں، ہری مرچ بدن میں خون جمنے نہیں دیتی، کچی ادرک چنے کی دال کے برابر کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی، نیم کے پتوں کا رس بدن پر مسل لینے سے خارش ختم ہوتی ہے، چنے کی دال کھاؤ بخار اتر جائے گا، چھوٹے بچوں کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو چھوٹی الائچی پیس کر کھلا دیں، کھانسی ختم ہو جائے گی، سوتے وقت روغن بادام دودھ میں ڈال کر پینے سے قبض ختم ہوتی ہے، سبز دھنیا سونگھ لینے سے زیادہ چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں، 3 چیزیں عقل میں اضافہ کرتی ہیں، چنبیلی کا پھول، بادام اور کھجور، چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیں گی، محنت طلب کام کرنے کے بعد 1 گلاس گنے کا جوس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، جن لوگوں کی نگاہ کمزور ہو ان کو شلجم ضرور کھانے چاہیے، آڑو جسم میں خون کی گردش بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے، عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، دماغی کمزوری دور ہوگی، تھکاوٹ کو کم کرنا ہے، دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پیا کریں۔ رات کو انجیر پانی میں بھگو دیں، صبح پی لیا کریں، بال گرنا بند ہو جائیں گے، بغل میں پیاز رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا تبدیل کر دیتے ہیں، کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں، انڈے کھاؤ معدے کا درد نہیں ہوگا، حاملہ عورت بچے کا رنگ سفید کرنا چاہتی ہے، زیادہ سے زیادہ انار کا جوس پی لے، سخت تاؤوں میں سفیدے کے پتے رگڑو، داغ ختم ہو جائیں گے، کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چکنائی کم ہوتی ہے، سورج مکھی کا تیل دل کے پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، چہرے پر بڑھاپا نظر آئے تو انار کا جوس پی لو، 50 گرام سفید تل ہم وزن مصری لے کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھائیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی، روزانہ نہار منہ اسبغول کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے، ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یہ یرقان کی نشانی ہے، جسمانی درد بدن کی اکڑن کے لیے لہسن کا استعمال فائدہ مند ہے، پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے، پیاز کا رس نکال کر داغ دھبوں پر لگانے سے افاقہ ہوگا، پیاز کا اچار بدن میں خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، بدن کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، معدے کی تیزابیت میں کھجور کھانے سے تیزابیت ختم ہوتی ہے، چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس سے ہلکا سا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں، پیٹ کی دوائیاں تیز تیز کھانے سے پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا، بادام کیلا کشمش دودھ میں ڈال کر کھانے سے مردانہ کمزوری دور ہو جائے گی، بے پناہ طاقت ملے گی، الرجی میں ادرک کی چائے پینا فائدہ مند ہے، کالا نمک چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، الرجی کا مسئلہ ہو تو دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لو، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی، ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کمزوری اور سستی ختم ہوتی ہے، معدے کی جلن کا مسئلہ ہو تو 1 گلاس دودھ میں کھجور ڈال کر پی لو، معدے کی جلن فوری طور پر دور ہو جائے گی، بکرے کی مکھ کھانے سے جسم میں طاقت ابھر آتی ہے، نیم گرم دودھ میں روغن بادام ڈال کر پینے سے کمزوری ختم ہو جاتی ہے، اگر دانتوں میں زخم ہے بیر کا استعمال فائدہ مند ہے، کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے،
چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگاؤ، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کافی کا زیادہ استعمال انسان کو بیدار کرنے میں مؤثر ہے۔ سر میں جہاں گنج پن ہو وہاں پر دھنیے کا رس لگانے سے بال آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، اس لیے بچوں کا فیڈر جلدی چھڑوا دینا چاہیے۔ کٹا ہوا لیموں فریج میں رکھنے سے تمام قسم کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انار کے پتے چبانے سے دل کے خراب وال بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ملیٹھی اور گڑ ملا کر کھانے سے بڑھاپے میں ہاتھ پاؤں نہیں کانپتے۔ امرود کے پتے چبانے سے ذہنی ٹینشن ختم ہوتی ہے۔ نابینا افراد عام انسان کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ روزانہ نہار منہ 1 گلاس پانی پینے سے زندگی بھر ہونٹ نہیں پھٹتے۔ اپنے بالوں کو شیمپو کرنے کے بعد گرین ٹی والے پانی سے دھوئیں، اس سے آپ کے بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی، بالوں میں چمک آ جائے گی۔ خاموش رہنے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر کاکروچ وغیرہ اور چونٹیوں سے پریشان ہیں، فرش پر چاک کی لکیر کھینچیں، کیڑے نہیں آئیں گے۔ بال جلدی لمبے کرنا چاہتے ہیں، چاولوں والے پانی سے سر کو دھو لیا کریں۔ سونف نہار منہ چبا لیا کریں، نظر تیز ہو جائے گی۔ دماغ کو تیز کرنا ہے، بکرے کے سر والا گوشت کھائیں۔ جو لوگ غصہ زیادہ کرتے ہیں ان کا جگر خراب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے گردے کمزور ہوتے ہیں ان کو اندھیرے سے خوف آتا ہے۔ جو لوگ مٹی کے برتن کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں آتی۔ جو لوگ موٹے ہیں، اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، لیموں کا اچار کھایا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو، پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے لوگ دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار آیت الکرسی پڑھنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کے استعمال سے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ جو زیادہ تیز چلتے ہیں وہ اپنے گھر میں زیادہ محنتی ہوتے ہیں۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے۔ ہونٹ گلابی کرنے کے لیے ویزلین میں نمک ملا کر آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ لگائیں، پھر دھو لیں۔ دودھ کی بلائی کا کچھ دیر مساج کریں، ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ جلد کے امراض سے بچنے کے لیے نہاتے وقت آخر میں ٹھنڈا پانی بدن پر ضرور بہائیں۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے، سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ صبر کرنے میں اور صبر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر کرنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے، صبر آتے آتے انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھا لو، آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی۔ ہاتھ سن ہونے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور ادرک کا رس، لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لو، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بال دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ اسبغول کا چھلکا پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ بیر کھا لیا کرو، یہ دل اور ہڈیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ جو مرد یا عورت وہم کی بیماری کا شکار ہے وہ یا سلام روزانہ 136 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، صرف 40 دن پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کے بدن کو کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھا لیں۔ اگر بہت زیادہ بلغم ہے تو سوتے وقت سر کے نیچے زیادہ تکیے رکھ لینا بہتر ہے۔ سیدھا لیٹ جانے سے بے سکونی بڑھتی ہے کیونکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے بلغم گلے میں جمع ہو رہی ہے۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے۔ اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ دانت میں درد ہے تو دانت پر برف اور کالی مرچ کا ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، دانت کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی۔ 5 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کر سکتی ہیں۔ دین سے دوری اختیار کرنا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے تو کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسلیں میل دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کا رس ہر رات کو اپنے چہرے پر لگا کر سونے سے چہرہ سفید ہو جاتا ہے۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر مسل دو، آنکھوں کو آرام ملے گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔